بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج آثار السنن کا سبق نمبر 67 ہے اور اس سبق کے اندر ہم باب ما جاء فی الظہر کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ کل ہم نے باب ما جاء فی الظہر کا پہلا حصہ پڑھا اور آج اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اس میں ہے ظہر کی نماز میں تعجیل ہوگی یا تاخیر ہوگی، یعنی جلدی ظہر کی نماز پڑھنا افضل ہے، مستحب ہے، یا پھر تاخیر کر کے پڑھنا مستحب ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل بیان ہوگی۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے 4 احادیث ذکر کی ہیں۔ ان میں سے پہلی حدیث کا ترجمہ تشریح ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی ہے۔ آج کے سبق میں ہم باقی احادیث کا ترجمہ اور تشریح اور ایک فقہی مسئلے کی تفصیل پڑھیں گے کہ ظہر میں تاخیر افضل ہے یا تعجیل، جلدی پڑھنا بہتر ہے یا پھر تاخیر کر کے پڑھنا بہتر ہے۔ اس باب کی دوسری حدیث ہے وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فاراد المؤذن ان يؤذن للظهر فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ابرد ثم اراد ان يؤذن فقال له ابرد حتى رأينا فيء الطلوع فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان شدة الحر من فيح جہنم فإذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة رواہ الشیخان۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ فاراد المؤذن ان یؤذن، مؤذن نے ارادہ کیا ان یؤذن للظہر کے ظہر کی اذان دے دے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابرد، ٹھنڈا کرو۔ ثم اراد ان یؤذن، پھر اس نے ارادہ کیا ظہر کی اذان دینے کا۔ فقال له، پھر آپ نے اس سے فرمایا ابرد، ٹھنڈا کرو۔ حتی رأینا فیء الطلوع، یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شدت الحر من فیح جہنم، بے شک گرمی کی شدت جہنم کے جوش مارنے کی وجہ سے۔ فإذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة، جب گرمی زیادہ ہو تو نماز کو ٹھنڈا کیا کرو۔ رواہ الشیخان، اس کو شیخین نے روایت کیا ہے۔ یہاں پہ فقہا یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں تاخیر افضل ہے، مستحب ہے، یا پھر تعجیل مستحب ہے۔ تو اس میں ائمہ کا آپس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ایک طرف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں جو ہے تاخیر ظہر میں اور سردی کے موسم میں تعجیل مستحب ہے۔ گرمی جب ہو، گرمیوں کے موسم ہو، تو اس موسم میں جو ہے تاخیر کر کے پڑھنا، ظہر کو ذرا دیر سے پڑھنا چاہیے، اور سردی میں تعجیل مستحب ہے، جلدی پڑھنا چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطلقاً تاخیر مستحب ہے، یعنی کہ گرمی ہو یا سردی ہو تاخیر کر کے پڑھنی چاہیے ظہر کی نماز۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطلقاً تعجیل مستحب ہے، یعنی کہ جلدی پڑھنی چاہیے چاہے گرمی ہو یا سردی ہو۔ اس کے علاوہ جو 2 موسم ہے، موسم خزاں ہے اور موسم بہار ہے۔ موسم خزاں جو ہے یہ گرمی کے حکم میں ہے اور موسم بہار سردی کے حکم میں ہے، یعنی کہ ہر امام کے نزدیک اس میں موسم خزاں کو ہم گرمی میں شمار کر لیں گے اور موسم بہار کو سردی میں، جیسے کہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ مذہب ہے گرمی میں تاخیر ہے تو موسم خزاں میں بھی تاخیر مستحب ہوگی، اور سردی میں تعجیل ہے تو موسم بہار میں بھی تعجیل مستحب ہوگی۔ پہلی دلیل جو ہے وہ ہے عن انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتد البرد بکر بالصلاة واذا اشتد الحر ابرد بالصلاة۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یہ جو ہے وہ جمہور کی دلیل بنے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شدت ہو گرمی سردی کی، اذا اشتد البرد بکر بالصلاة، تو ظہر کی نماز کو جلدی پڑھو، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، اور جب گرمی ہو تو ابرد بالصلاة، تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ یہ حدیث جو ہے تاخیر ظہر میں امام ابو حنیفہ، امام احمد اور امام مالک کی دلیل ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب بھی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مطلقاً تاخیر ہے، یعنی کہ تاخیر کر کے پڑھنا، تو تاخیر میں یہ تینوں ائمہ کی دلیل ہے، تو اس لیے یہاں پہ یہ جمہور کی دلیل ہے۔ 3 ائمہ ایک طرف ہو جائیں گے اور امام شافعی جو ہے وہ ایک طرف ہو جائیں گے۔ دوسری دلیل ہے وہ حدیث مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔
رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الابراد، یہ ایک حدیث کا ایک جملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ ابراد کا تھا، یعنی کہ ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا. تو یہ تاخیر میں ائمہ کی دلیل ہے جو کہ تاخیر ظہر کے استحباب کے قائل ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جو فرماتے ہیں کہ مطلقاً جو ہے وہ تعجیل مستحب ہے، جلدی پڑھنا مستحب ہے، تو وہ ان کی دلیل جو ہے وہ احادیث ہیں جن میں یصلی الظہر اذا زالت الشمس ہے، یعنی کہ ظہر اس وقت ادا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج ڈل چکا، تو وہ جو ہے جلدی ہوتا ہے، جیسے سورج ڈلا تو آپ نے نماز ادا فرمائی، تو اس وجہ سے اس سے تعجیل معلوم ہوتی ہے، اس لیے جو ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ مطلقاً تعجیل کے استحباب کے قائل ہیں. جائز تو ہے لیکن یہ اس میں استحباب کا فرق ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں تعجیل میں استحباب ہے، باقی ائمہ کے ہاں تاخیر میں استحباب ہے. اور پھر جو ہے وہ اس میں امام ابو حنیفہ اور امام احمد کا جو ہے وہ گرمی اور سردی کا فرق ہے. گرمی میں جو ہے وہ تاخیر مستحب ہے اور سردی میں تعجیل مستحب ہے. اور اس کے علاوہ وہ احادیث بھی امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی دلیل بنتی ہیں جن میں مطلقاً تعجیل کا حکم ہے، تو وہ ان احادیث سے استدلال کرتے ہوئے امام شافعی رحمہ اللہ مطلقاً تعجیل کے استحباب کے قائل ہیں. اس کا جواب جو ہے وہ جمہور کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ دونوں قسم کی احادیث ہیں، تعجیل والی بھی اور تاخیر والی بھی، تو ان میں تطبیق کی ضرورت ہے. تطبیق یہ ہوگی کہ تعجیل کی احادیث کو ہم سردی پر محمول کریں گے اور تاخیر اور ابراد کی احادیث کو ہم گرمی پر محمول کریں گے. جن احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجیل کا حکم دیا، جیسے کہ یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے حدیث پیش کی حین یصلی الظہر اذا زالت الشمس، جب سورج ڈل جائے تو ظہر کی نماز پڑھی، تو اس حدیث کو ہم جو ہے وہ محمول کریں گے سردی کے موسم پر، کہ سردی کا موسم ہو تو پھر جلدی پڑھنی چاہیے. اور تاخیر والی جو احادیث ہیں ابرد، جیسے کہ حدیث ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی جس میں فرمایا حتی رأینا فی الطلول، ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا، تو اس میں ابرد دو دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو روکا اور کہا کہ ٹھنڈا کرو. تو تاخیر اور ابراد کی جتنی بھی احادیث ہیں، اس کے علاوہ فابردوا بالصلاۃ ہے، فإن شدۃ الحر من فیہ جہنم، اس قسم کی احادیث کو ہم جو ہے وہ گرمی پر محمول کریں گے، تو دونوں قسم کی احادیث میں تطبیق ہو جائے گی. اس باب کی تیسری روایت ہے وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما اجلکم فی اجل من خلا من الامم ما بین صلاة العصر الى مغرب الشمس وانما مثلکم ومثل اليہود والنصارى كرجل استعمل عملا فقال من يعمل لي الى نصف النهار على قيرات فعملت اليهود الى نصف النهار على قيرات ثم قال من يعمل لي من نصف النهار الى صلاة العصر على قيرات فعملت النصارى من نصف النهار الى صلاة العصر على قيرات ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر الى مغرب الشمس على قيراتين الا فانتم الذين يعملون من صلاة العصر الى مغرب الشمس الا لكم الاجر مرتين فغضب اليهود والنصارى فقالوا نحن اكثر عملا واقل عطاء قال الله تعالى فهل ظلمتكم من حقكم قالوا لا قال الله تعالى فانه فضلي اوتیہ من شئت رواہ البخاری. اس حدیث کا ترجمہ یہ کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا وقت جو ہے فی اجل من خلا من الامم، گزشتہ امتوں کے وقت کی نسبت اتنا ہے جتنا نماز عصر سے مابین صلاۃ العصر الی مغرب الشمس، نماز عصر سے سورج کے غروب ہونے تک ہے. وانما مثلکم ومثل اليہود والنصارى، اور تمہاری اور یہود و نصارہ کی مثال اس شخص کی طرح ہے، کرجل، اس شخص کی طرح ہے استعمل عملا فقال، جس کو ایک مزدور کو اجرت پہ لیے، جس نے ایک مزدور کو، اس شخص کی طرح ہے جس نے استعمل عملا، ایک مزدور کو اجرت پہ لیا، فقال، تو کہا من یعمل لی الی نصف النہار علی قرات، کون ہے جو میرا کام دوپہر تک ایک قرات پر کرے گا. فعملت الیہود الی نصف النہار علی قرات، تو یہود نے دوپہر تک ایک قرات پر کام کیا. ثم قال، پھر کہا
من یعمل لی من نصف النہار الی صلاۃ العصر علی قیرات قیرات، کون ہے جو میرے لیے نصف نہار سے دوپہر سے لے کر نماز عصر تک ایک ایک قیرات پر کام کرے. فعملت النصارى، تو نصارہ نے، عیسائیوں نے جو ہے وہ نصف النہار سے نماز عصر تک الی صلاۃ العصر، نماز عصر تک ایک ایک قرات پر کام کیا، تو ان کے لیے ایک ایک قرات ہے. ثم قال، پھر فرمایا من یعمل لی من صلاۃ العصر الی مغرب الشمس علی قراتین قراتین، کون ہے جو میرے لیے عصر سے لے کر مغرب تک، غروب شمس تک دو دو قرات پر کام کرے، تو اس کو دو دو قرات ملیں گے. یعنی جو صلاۃ عصر سے مغرب، عصر کی نماز سے لے کر غروب شمس تک دو دو قرات پر کام کرے گا تو اس کو دو قرات ملیں گے. افلا الا فانتم الذين يعملون من صلاۃ العصر، تم ہی وہ لوگ ہو جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک کام کر رہے ہو. الا لکم الاجر مرتين، خبردار تمہارے لیے دگنا اجر ہے. فغضب اليهود والنصارى، پس یہود و نصارہ نے غضبناک ہو کر فقالوا، کہا نحن اکثر عمرا واقل عطاء، ہم کام کے اعتبار سے زیادہ ہیں اور اجرت کے اعتبار سے کم ہیں. قال اللہ تعالی، تو اللہ تعالی نے فرمایا فهل ظلمتم من حقکم، کیا میں نے تمہارے لیے تمہارے حق سے کم کیا، جو طے شدہ حق ہے اس سے کم کیا. قالوا، تو کہیں گے، تو انہوں نے کہا نہیں. قال اللہ تعالی، تو اللہ تعالی نے فرمایا فإنه فضلی أوتیہ من شئت، بلا شبہ بے شک یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں. رواہ البخاری، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے. اس باب کی آخری روایت ہے وعن عبداللہ بن رافع مولا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سأل ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن وقت الصلاۃ فقال ابو ہریرہ انا اخبرک صل الظہر اذا كان ظلك مثلك والعصر اذا كان ظلك مثلك والمغرب اذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وما بين ثلث الليل وصل الصبح بغبش یعنی بغلس. ورواه مالک فی الموطأ واسناده صحیح. اس کا ترجمہ یہ کہ عبداللہ ابن رافع جو کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان سے روایت ہے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز کے وقت کے بارے میں پوچھا. فقال ابو ہریرہ، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انا اخبرک، میں تمہیں بتاتا ہوں یا بتاؤں گا. صلی الظہر، ظہر کی نماز کو پڑھو، اذا کان ظلک مثلک، جب تمہارا سایہ تمہارے برابر ہو، یعنی ایک مثل ہو جائے. والعصر اذا کان ظلک مثلک، اور عصر کی نماز پڑھو جب تمہارا سایہ تمہارے دو مثل ہو جائے. والمغرب اذا غربت الشمس، اور مغرب کی نماز پڑھو جب سورج غروب ہو جائے. والعشاء ما بینک وما بین ثلث اللیل، اور عشاء کی نماز پڑھو اپنے اس وقت سے ایک تہائی رات کے درمیان. وصل الصبح بغبش، اور صبح کی نماز پڑھو اندھیرے میں، بغبش یعنی بغلس، اندھیرے میں. غبش اور غلس دونوں اندھیرے کو کہا جاتا ہے. ورواہ مالک فی الموطأ واسنادہ صحیح، اس کو امام مالک نے اپنی موطأ میں روایت کیا اور اس کی سند صحیح درجے کی ہے. قال النیموی رحمہ اللہ استدل الحنفیہ بهذه الاحادیث على ان وقت الظہر لا ينقضی بعد المثل بل يبقى بعده ووقته ازید من وقت العصر ووقته ازید من وقت العصر وفي الاستدلال بها ابحاث واني لم اجد حديثا صريحا صحيحا او ضعيفا يدل على ان وقت الظهر الى ان يصير الظل مثلين. وعن الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى فيه قولان. علامہ نبوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حنفیہ نے ان احادیث سے استدلال کیا ہے علی ان وقت الظہر لا ينقضی بعد المثل، کہ ظہر کا وقت جو ہے وہ ایک مثل کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا، بل یبقى بعدہ، بلکہ اس کے بعد بھی باقی رہتا ہے. ووقتہ ازید من وقت العصر، اور اس کا وقت جو ہے ظہر کا یہ عصر کے وقت سے زیادہ ہوتا ہے. وفی الاستدلال بها ابحاث، اور اس استدلال میں اور بھی ابحاث ہیں، کئی باتیں ہیں. وانی لم اجد حدیثا صریحا صحیحا و ضعیفا، اور علامہ نبوی فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر جو ہے وہ کوئی حدیث صحیح یا ضعیف نہیں ملی. یدل علی ان وقت الظہر، جو اس بات پر دلالت کرے کہ ظہر کا وقت جو ہے الی ان یصیر الظل مثلی، کہ الی ان یصیر الظل مثلی، کہ وہ ہوتا ہے دو مثل تک،
مجھے اس پر کوئی صحیح یا ضعیف حدیث نہیں ملی کہ ظہر کا وقت 2 مثل تک ہوتا ہے. وعن الامام ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ فیہ قولان، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے اس سلسلے میں 2 قول منقول ہیں. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے کتاب الصلاۃ کے تحت جو دوسرا باب ہے ما جاء فی الظہر جو ہے، اس کے تحت جو 4 احادیث تھیں، جن میں سے آخری 3 احادیث کا ترجمہ، تشریح اور ایک فقہی مسئلے کی تفصیل پڑی ہے کہ ظہر کے اندر جلدی ادا کرنا مستحب ہے یا پھر تاخیر کر کے پڑھنا مستحب ہے. اس مسئلے کی تفصیل ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں کہ موسم سرما میں ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھنی چاہیے یا نہیں. اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. اور دوسرا سوال ہے گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کا مستحب وقت کیا ہے. ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.